قدرتی آفت ہو، گرہن لگ رہا ہو، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی اس طرح کی آفت آ جائے جیسے کہ ژالہ باری بہت زیادہ ہو رہی ہے، بارشیں رک نہیں رہیں، اسی طرح نماز آیات جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اور تلقین کردہ بھی ہے، اور یہ نماز پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، دس از می لائبہ اینڈ یو آر واچنگ زنجانی ٹی وی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب، اور ان سے ہم جانیں گے نماز آیات کو ادا کرنے کا طریقہ، کس ٹائم پر ادا کی جاتی ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ نماز آیات کا جو طریقہ ہوتا ہے، نماز آیات بیسیکلی نماز ہے کیا، پہلے تو یہ چیز لوگوں کو تھوڑا سا بتانے کی ضرورت ہے۔ نماز آیات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نماز آیات جو ہے یہ وہ نماز ہے جو کہ جب بھی کوئی قدرتی طور کے پر آفت آتی ہے، قدرتی آفت ہو، گرہن لگ رہا ہو، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی اس طرح کی آفت آ جائے جیسے کہ ژالہ باری بہت زیادہ ہو رہی ہے، بارشیں رک نہیں رہیں، اور قدرتی طور کے پر کوئی بھی طوفان آتا ہے جیسے سونامی ہے، سمندر کا کوئی طوفان ہو یا گرہن لگ جائے، وہ چیز جو کہ قدرتی طور کے پر آفات میں آتا ہے، اس میں زلزلے بھی آ جاتے ہیں، اس میں تمام تر وہ چیزیں جو کہ گرہن ہوں اور پہاڑوں کا اپنی جگہ سے سرک جانا، یہ تمام تر چیزیں آتی ہیں جو کہ جیسے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، پرانے بزرگ یا ابھی بھی ہوتا ہے کہ جب بارش نہیں رک رہی ہوتی تو بارشیں نہیں رک رہی ہوتی، فصلیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، یا بہت زیادہ کسی بھی علاقے میں بارشیں ہوں تو سم ٹائمز لوگ اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، اذانیں دی جاتی ہیں تاکہ اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ ختم ہونا شروع ہوں اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو۔ جب اللہ کی حاکمیت اس کا نام بلند کیا جائے گا تو قدرتی طور کے پر جو آفات ایک مخصوص علاقے میں ہوتی ہیں یا کسی بھی مخصوص جگہ پہ ہوتی ہیں تو وہ ٹل جاتی ہے۔ اسی طرح نماز آیات جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اور تلقین کردہ بھی ہے۔ نماز آیات ہمیشہ اس جگہ اس وقت یا تب پڑھنی چاہیے، اور یہ واجب ہے ہر ایک کے اوپر۔ اس میں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ گرہن اس علاقے میں نظر آئے تو آپ لوگ تب پڑھیں۔ بینگ اے مسلم جب گرہن لگ گیا تو پھر یہ نماز آپ کے اوپر واجب ہے، اور یہ نماز پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں یہ تب پڑھ سکتے ہیں، اور یہ تب بھی واجب رہتی ہے اگر آپ کو گرہن گزرنے کے بعد بھی اس نماز کا پتہ لگا۔ اگر آپ کو بعد میں بھی اس کا پتہ لگا تو آپ تب بھی یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی پورے علاقے میں سے ایک شخص اس کو ادا کر دیتا ہے تو یہ پورے علاقے کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ تو اسی اعتبار سے نماز آیات جو ہے اس کا طریقہ تھوڑا سا دوسری نماز سے مختلف ہوتا ہے، اور اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تھوڑا سا لینتھی طریقہ ہے، طویل نماز، جو لوگ اللہ کی زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طویل طریقہ ہے، اور جو لوگ وہ طویل طریقہ نہیں اپنا سکتے، تھوڑا آسان طریقے کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اس کا پھر ایک آسان طریقہ بھی ہوتا ہے، اور یہ دونوں طریقے ہم لوگ ہر سال اپنی تینوں جنتریوں میں دیتے ہیں، زنجانی جنتری میں بھی، 12 امامیہ جنتری میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ البرونی تقویم میں بھی۔ تو آپ ہماری زنجانی جنتری، 12 امامیہ جنتری، البرونی تقویم، کوئی بھی جنتری آپ لے لیں، اس کو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر دیں ہماری ویب سائٹ سے ainaqismat.com۔ اس میں نماز آیات کا طریقہ جو ہے یہ مینشن ہوگا، دونوں طریقے مینشن ہوں گے۔ اور نماز آیات جیسے کہ ابھی ہمارے پاس پارشلی طور کے پر ریسنٹلی جزوی سولر ایکلپس تھا، سورج گرہن تھا، تو جب سورج گرہن لگے گا تو تب آپ نیت جو ہے وہ نماز آیات کی تو کریں گے ہی، لیکن اس میں مزید اور زیادہ اگر آپ کو نیت مخصوص کرنا چاہیں تو پھر آپ نماز کسوف کی ادا کریں گے، جو کہ کاف سے شروع ہوتا ہے، نماز کسوف۔ لیکن جب چاند گرہن لگے گا تو اس میں بھی نماز آیات کا طریقہ تو یہی رہے گا، لیکن جب آپ نیت کریں گے چاند کے لیے تو پھر آپ اس میں نماز خسوف جو ہے، جو خے سے شروع ہوتی ہے، خسوف کی نیت کریں گے۔ تو یہ نماز پڑھنے سے، صدقہ دینے سے گرہن کے منفی اثرات جو ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ ٹل جاتے ہیں، اس کا قطعی طور کے اوپر کوئی نقصان جو ہے وہ کسی کے اوپر بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کا طریقہ کار اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کسی زنجانی جنتری میں سے یا باقی جنتریوں میں سے نہ ملے تو پھر بھی جو اسکرین کے اوپر نمبر آ رہا ہے، اسی نمبر کے اوپر ہمارے تمام دیکھنے والے جو ہیں وہ اسی نمبر کے اوپر ڈیٹیلز آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو نماز آیات جو ہے وہ بھجوا دی جائے گی۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا۔ مزید ایسی ویڈیوز اور وظائف جاننے کے لیے ہمارا چینل زنجانی ٹی وی کو فالو کریے۔ اللہ حافظ۔